أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द ईमान वालों खर्च करो साफ़ सुथरी चीज़ें अपनी कमाई में से और उस चीज़ में से कि जो हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते ज़मीन में से वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह और इरादा न करो गंदी चीज़ का इसमें से कि उसको खर्च करो हालांकि तुम इसको कभी न लोगे मगर ये कि चश्म पोशी कर जाओ वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह है खूबियों वाला है अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा शैतान डराता है तुमको तंगदस्ती से और हुक्म देता है बेहयाई का वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला अल्लाह तबारक व तआला वादा देता है तुमको अपनी बख्शिश का और अपनी तरफ से फ़ज़ल का वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह बहुत कशाइश वाला है सब कुछ जानता है युतिल हिकमत मन यशा इनायत करता है समझ जिसको चाहे वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा और जिसको समझ मिल गई उसको बड़ी खूबी मिली वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब और नसीहत वही कबूल करते हैं जो अक़ल वाले हैं वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु और जो खर्च करोगे तुम खैरात या कबूल करोगे कोई मन्नत तो बेशक अल्लाह को सब मालूम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کر کے دو گے خیرات تو کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ذمہ داری نہیں تیری ان کو راہ راست پر لانا، لیکن اللہ پر ہے، وہ لائے جس کو چاہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال وہ اپنے ہی واسطے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ خیرات کرو گے خیرات کرو گے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جن کو اللہ کے راہ میں روک دیا گیا ہو۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ملک میں سمجھے ان کو ناواقف لوگ مالدار، ان کے سوال نہ کرنے سے تو تعرفهم بسیماهم، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے۔ لا يسألون الناس الحافا، سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہ تقریباً 7 آیات ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اب باقی 3 رکوع اس کے رہ گئے ہیں، تو ایک رکوع ہے مستقل جس میں 4 رکوع باقی رہ گئے تھے، 2 رکوع میں 5 رکوع باقی رہ گئے تھے، جس میں سے پہلے 2 رکوع میں خیرات صدقہ و خیرات سے متعلق باتیں تھیں، دوسرے 2 رکوع میں سودی لین دین اور اس کی برائیوں کا تذکرہ تھا، اور آخر میں ایمانیات سے متعلق باتیں تھیں۔ ان میں سے ایک رکوع کی بات ہو گئی۔ اب یہ 30 پر 6ویں رکوع ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ایمان والو اللہ کے راستے میں پاک اپنے کمائی میں سے اور اپنے زمین کی پیداوار میں سے پاک چیزیں اللہ کے راستے میں دو۔ مدینے میں مسجد نبوی میں یہ معمول تھا کہ لوگ اپنے زمین کی پیداوار، اپنے باغ کے پیداوار کو، اپنے باغ میں جو کھجور نکلتا تھا اس کے خوشے لا کر کے مسجد نبوی میں لگا دیا کرتے تھے، جس میں عمدہ کھجوریں بھی ہوتی تھی اور کچھ ردی قسم کی کھجوریں بھی ہوتی تھی، بیکار قسم کی کھجوریں بھی ہوتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا کہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرو، چاہے ہماری جو زمین ہم نے تمہیں دی ہے، زمین مال سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی زمین میں سے جو پیداوار آتا ہے اس میں سے اگر تم دیتے ہیں یا تمہاری کمائی میں سے کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے تم لوگوں کو؟ پاک مال، عمدہ مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، گھٹیا مال نہیں دینا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، گھٹیا مال کا ارادہ نہ کرو، گھٹیا مال کو دینے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر دوسرے لوگ اس طریقے کا گھٹیا مال تمہیں دینے لگیں، تمہیں جیسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں
ویسا مال کوئی تم نہ دینے لگے تو تم لوگ کیا کریں گے؟ اسے لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے۔ یعنی بیکار چیز اگر کوئی صدقے میں تمہیں دے تو دیتے ہوئے تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تمہیں خوشی سے نہیں لیں گے اسے لیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوگی اور تمہیں سر جھکا کر کے سورج چھپا کر کے لیں گے کہ کیسی چیز ہمیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے دربار میں جو مال تم لگاتے ہو ایسا مال دو جیسا مال تمہیں کوئی دوسرا دینا تم پسند کرتے ہو، عمدہ سے عمدہ مال، اچھا سے اچھا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے ایسی تربیت فرمائی تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والا آدمی جاتا تھا۔ اونٹوں کے، جانوروں کے زکوٰۃ ہوں یا دوسری چیزوں کے زکوٰۃ ہوں، ان کے وصول کرنے کے لیے، پیداوار کی زکوٰۃ ہوں، ان کو لینے کے لیے باقاعدہ بیت المال کی طرف سے آدمی جاتا تھا۔ تو جب وصول کرنے والا آتا تھا تو ان کو یہ لوگ یہ بول دیتے تھے کہ جاؤ جو سب سے اچھا جانور تمہیں سمجھ میں آئے پکڑ کر کے لے جاؤ، اللہ کے راستے کے لیے تم کیا کرو، سب سے عمدہ مال لے کر کے جاؤ۔ اور بعض صحابہ تو اصرار کرتے تھے، ظلم زبردستی کرتے تھے ان پر کہ یہ چیز ہی لے کر کے جانا ہے۔ وہ بولتے تھے نہیں، ہمیں درمیانی چیز لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، لیکن حضرات صحابہ درمیانی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، عمدہ سے عمدہ اپنے پاس جو چیز ہے اس میں سے سب سے اچھی چیز دیتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو بعض لوگ کیا کیے اس وقت میں، اس زمانے میں، ذرا اپنے پاس سے اپنے پیداوار میں سے سوکھی موکھی جو کھجوریں تھیں یا خراب قسم کی کچھ کھجوریں تھیں، ان کا خوشہ بھی لا کر کے لٹکا دیا مسجد نبوی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اچھا مال خرچ کرو، اچھا مال دو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آئندہ آیت میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ 1000 روپے تمہارے پاس ہے، روزانہ 10 روپے دے تو بھی 100 دن میں وہ ختم ہو جائے گا نا، ایسا بول کر کے ہمارے دل و دماغ میں شیطان بٹھاتا ہے۔ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اور فرشتوں کو دونوں کو یہ قوت دی ہے کہ انسانوں کی دلوں تک پہنچے۔ تو شیطان بھی، فرشتہ بھی انسان کے دل تک پہنچ کر کے اسے تسلی دیتا ہے اللہ کی ذات سے۔ ایسی امید مت رکھو 100,000 روپے اس وقت تمہارے پاس ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا تمہیں دیں گے۔ کبھی کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے آج تک دنیا میں برباد نہیں ہوا، تنگ دست نہیں ہوا۔ کھلے دل سے خرچ کرو۔ یہ فرشتہ بولتا ہے، فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ چیز دل میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان باقاعدہ وسوسہ ڈالتا ہے، ڈراتا ہے، کیا کھائیں گے بھائی بال بچے تیرے، بیوی بچے کیا کریں گے؟ جب تو کماتا ہے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہے، تیرے پاس کمائی ہے، اب خرچ کرتا ہے۔ یہ وقت خرچ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اٹھا کر کے رکھنے کا ہے۔ بینک بیلنس جب بینک میں جمع کرنے کا ہے، جمع کر کے رکھنے کا ہے تاکہ تمہاری نسلوں کو کام آئے، تمہاری اولاد کو کام آئے۔ کیا کرے گی تمہارے بعد تمہاری اولاد؟ اس طریقے سے شیطان ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ اور تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں تمہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو اس کے بدلے میں زیادہ دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ غلط چیزوں کی طرف رہبری کرتا ہے۔ یہ مال ہے، اس میں عیاشی کرو، اس سے اچھی سے
اچھی سے اچھی جگہ میں جا کر کے اچھے اچھے ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا کھاؤ، اسراف کرو، اچھے مال کو بے پناہ خرچ کرو. دیکھو فلاں بچے کیسے آرام میں ہیں، فلاں لوگ دیکھو کیسے عیش و عشرت میں ہیں. یہ مال تو اب استعمال کرنے کے لیے ہے، اٹھا کر رکھنے کے لیے، راستے دوسروں کو دینے کے لیے نہیں ہے. جسے ضرورت ہے انہیں کما لیتا. اس طرح کی باتیں دماغ میں شیطان ڈالتا ہے. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سورج طلوع آفتاب کے موقع پر اس وقت شیطان اور فرشتے دونوں فرشتے اس وقت نمودار ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اس وقت فرشتہ نمودار ہو کر کے دعا دیتا ہے. فرشتہ اس وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ مال عطا فرما. اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم، اے اللہ اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو آدمی روک کر رکھنے والا ہے، تیرے راستے میں خرچ کرتا نہیں ہے، روک کر رکھتا ہے، اس کے حق کو ضائع کر دیجئے، اس کے حق میں ضیاع کو ڈال دیجئے، یعنی اس کا مال برباد ہو جائے، اس کا مال ہلاک ہو جائے، اس کے کاروبار میں ترقی نہ ہو. اس طرح کی بد دعا ایک فرشتہ دیتا ہے. تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. میں نے غالباً گزشتہ مجلس میں نے بتلایا تھا کہ خرچ کرنے والا آدمی، پیسے خرچ کرنے والا آدمی، غریبوں کو دینے والا آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو آدمی بخیل ہوتا ہے، مال روک کر رکھتا ہے، لوگوں کو دیتا نہیں ہے، ویسا آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے. لوگ بھی اسے پسند کرتے نہیں ہیں. اس کے پاس مال رہے تو ہم نہ کیا فائدہ، ایسا لوگ بولتے ہیں. لوگ اس سے پسند نہیں کرتے ہیں. تو لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. حدیث میں ہے یہ سب چیزیں. تو فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. آگے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ تبارک و تعالی حکمت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. حکمت کسے بولتے ہیں؟ حکمت کا لفظ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہر چیز کو اس کی مصلحتوں کو جان کر اس کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو، اپنے کاموں کو نافذ کرنے والے ہیں. حکمت انسانوں کی طرف منسوب ہے. اگر کسی کو حکمت دی گئی، انسانوں کے متعلق حکمت کا لفظ استعمال ہو تو حکمت سے مراد بہت ساری، اسے تقریباً 19-20 اقوال اس کے بارے میں ہیں. حکمت اسے بھی بولتے ہیں، اسے بھی بولتے ہیں، اسے بھی بولتے ہیں. وہ چند چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں. بعض لوگوں نے کہا حکمت جو ہے عقل مندی، دانش مندی، اسے بھی حکمت بولتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فقہ فی الدین کہتے ہیں، شریعت کے بارے میں خوب معلومات. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں ایک جگہ. اور یہاں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں گویا کہ اسے بہت سارا خیر دیتے ہیں. تو ایک اعتبار سے دین کی سمجھ کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے اس کے حکمت کے مطلب میں بہت علم ہے، دانائی ہے، دینی سمجھ ہے، اور بہت ساری چیزیں حکمت سے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی گئیں کہ اسے بھی حکمت کہا جاتا ہے، اسے بھی حکمت کہا جاتا ہے. تو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دیا گیا کہیں، تو میں نے کہا عمل صالح کی توفیق، نیک عمل کی توفیق، یہ بھی حکمت ہے. اور اسی طرح علم صحیح، اسے بھی بعض لوگ
بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا خوف کسی کے اندر ہے تو اسے بھی حکمت بولتے ہیں۔ اللہ جسے اللہ کا خوف اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ خیر کا، جسے اللہ کا خوف مل گیا اسے ایسا سمجھو اسے بہت سارا خیر مل گیا، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح صحیح رائے، بعض لوگ ہوتے ہیں سب مل کر کے کسی مسئلے میں سوچتے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسی رائے دیتے ہیں جس سے پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اصابت رائے بولتے ہیں اسے، اچھی رائے رکھنا، اچھی رائے رکھنے کی ٹیلنٹ، اچھی رائے دینا، یہ اس صلاحیت کو بھی بعض لوگوں نے حکمت میں شمار کیا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اور سمجھو کہ اسے بہت سارا خیر اسے دے دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند۔ آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو بھی خرچ کرو وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اچھا مال خرچ کرتے ہیں، گھٹیا مال خرچ کرتے ہیں، تمہیں ایسا مال ہے تمہیں کسی بھی طریقے سے تمہارے استعمال میں نہیں ہے، ویسا مال دیتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پر آپ دیتے ہیں، رشتہ داروں اور محتاجوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمدردی کے ساتھ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو بھی نیت کرتے ہیں، جو بھی منت مانتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، جو تم دیتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں۔ اب کوئی آ کر کے سوکھی کھجور کی یا ردی کھجور کی شاخ لٹکا کے گیا تو لوگوں کو تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کون لٹکایا ہے، لیکن اللہ تو اسے جانتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ آگے فرمایا إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ صدقہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک صدقہ ہے علی الاعلان، کھلم کھلا آدمی صدقہ کرے، ایک ہے چھپا کر صدقہ کرے۔ شریعت میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ کھلم کھلا عبادت کرنا یہ بھی ہے، جیسے ہم لوگ عام طور سے فرض نماز اور فرض عبادتوں کو کھلے عام کرنے کو پسند کیا گیا ہے۔ فرض نماز ہے مسجد میں پہنچ کر کے آپ مسجد میں کھلے عام پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر ہم لوگ کہیں بھی پڑھ لیں گے ہمارا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن لوگوں کے درمیان میں ایک طرح کی بات رہے گی کہ فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو کیا معلوم ہے، گھر میں پڑھتے ہیں، دکان میں پڑھتے ہیں، کسی مجبور میں کہیں پڑھ لیے۔ بہتر یہ ہے کہ فرض عبادت لوگوں کے سامنے ہو۔ فرض زکوٰۃ ہے، فرض دوسری عبادتیں ہیں، اسے پسند کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی اگر ضرورت نہیں ہے اسے کھلم کھلا کرنے کی تو اس میں بھی چھپا کر کے کرنا افضل ہے۔ رئیس المفسرین غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرض عمل چھپا کر کے کیا گیا تو کھلم کھلا کرنے کے مقابلے میں اس فرض عمل کو چھپا کر کرنے پر اللہ تعالیٰ 25 گنا زیادہ ثواب دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی نفل عمل ہے یا نفلی صدقہ ہے، کھلم کھلا دے تو ایک ثواب، چھپا کر کے دیے تو 70 گنا ثواب، 70 درجہ زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ چھپ کر صدقہ کرنے والے کو دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر صدقہ کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقہ تم جو ظاہر کر کے دیتے ہو اچھی بات ہے، ایسا بھی دے سکتے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر کے دو گے، چھپاؤ گے اپنے صدقہ خیرات کو اور دو گے فقیروں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کائے کے لیے بہتر ہے؟ بہت سارے اعتبار سے بہتر ہے۔ ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چھپا کر کے دیں گے تو ریاکاری سے بچ جائیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ کہیں بس اسٹینڈ میں کہیں کوئی لاوارث پڑا ہوا ہے
بغیر اوڑھنا، اس کے پاس اوڑھنا نہیں، بچھونا نہیں، لوگ اسے جا کر کے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن ایک اوڑھنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، ایک اوڑھنے کو 4 آدمی پکڑ کر کے تصویر لیتے ہیں، دیکھو ہم لوگ اسے اوڑھنا دے رہے ہیں، دیکھو ہم لوگ اسے بچھونا دے رہے ہیں۔ ریکارڈ لوگوں کے پاس سے مال لیتے ہیں، لوگوں کے پاس سے غریبوں کو پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس سے مال لیتے ہیں، اس کے لیے ریکارڈ کے طور پر اگر آپ کچھ کر لیتے ہیں، تصویر وغیرہ لے کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں، کسی کو اعتراض ہوا تو دکھا دیں گے، دیکھو تمہارا پیسہ ہم لوگوں نے لیا ہے، دیکھو غریبوں میں کھلایا ہے، ایسا کر لیتے ہیں تو وہاں تک کی اجازت ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے کام کو یہ عادت بنا لینا کہ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے تصویر، ہر چھوٹی بڑے کام کے لیے دیکھو غریبوں میں یہ کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے یہ کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کام کو تصویروں کے ذریعے سے اس کا اشتہار، اس کا پرچار، ایک یہ ہے کہ دیتے ہوئے کوئی دیکھ لیا وہ الگ بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام، غالباً حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کوئی کام اللہ کے لیے کرنا چاہا، بالکل چھپ کر کے کرنا چاہا، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے یا کوئی بھی کام انہوں نے کرنا چاہا، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ایک کام وہ چاہتے تھے اللہ کے لیے کرنے کا، انہوں نے کیا، کام ختم کر کے دیکھا تو کوئی دیکھ لیا ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ میں ایک کام کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کسی کو معلوم ہی نہ ہو، ایسا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کسی نے دیکھ لیا، لوگوں میں میری نیک نامی ہوگی، لوگ بولیں گے دیکھو فلاں اچھے آدمی ہیں، نیک کام کرتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو ایسا ارادہ نہیں تھا، نہیں میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا، آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، مؤمن کو دنیا میں ہی ملنے والا ایک گفٹ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہو گیا، کوئی تمہارے عمل کو دیکھ لیا، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے تمہارا اچھا ذکر ہوگا، اچھا تذکرہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے خود بخود ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام کوشش کرتے تھے چھپا کر کے کرنے کو، اور دوسری بات چھپا کر کے صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں دوسرا فائدہ کیا ہے، لینے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو 10-15 آدمی کے سامنے کسی بچے کو بلائے، پوچھے کیا بات ہے پڑھائی کا کیا ہوا، یہ نہیں ابھی انتظام نہیں ہوا ہے، لے میرے طرف سے 5000 روپے لے لے، اب وہ بچہ اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا، دینا چاہے تو الگ سے بلا کر دیتے تو کیا تھا، ان کو اتنے لوگوں کے سامنے بلا کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے اس میں بہتری بھی ہے، بہتری کس اعتبار سے ہے، دوسرے ان کے لیے دلوں میں بھی داعیہ پیدا ہوگا، دوسرے لوگ سوچیں گے دیکھو یہ اچھا طریقہ ہے، انہوں دیے ہمیں بھی دیں گے، لیکن اس میں دینے والے کے لیے خطرہ ہے، اس بچے کے لیے شرمندگی ایک طرف ہے، فائدہ بھی ہے اور لوگوں کو بھی دینے کا راستہ کھلے گا، لیکن دینے والے کے لیے خطرہ ہے، دینے والے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ جو کرایا جاتا ہے، مال کی محب مال جسے کہتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے، انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہونا، اس کے لیے بہت بڑی برائی ہے انسان کے دل میں مال کی محبت۔ حدیث پاک میں مال کی محبت کو برائیوں کی جڑ بتلایا گیا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر بیماری کا، ہر غلطی کی جڑ ہے مال کی اور دنیا کی محبت۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے پیسے کی محبت میں، دھوکہ دیتا ہے پیسے کی محبت میں، ناپ تول میں کمی کرتا ہے پیسے کی محبت میں، کسی کے ساتھ غبن کرتا ہے پیسے کی محبت میں، وقت پر قرض ادا نہیں کرتا ہے پیسے کی محبت میں، جو بھی آدمی کرتا ہے، یعنی جتنے برائیاں ہیں پیسے کی محبت میں ہوتی ہے۔ تو مال کی محبت کم کرنے کے لیے مال خرچ کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں دوسروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے خرچ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں بڑا آدمی سمجھنے لگیں گے، اس کے وجہ سے کیا ہوگا، ایک اور برائی تمہارے اندر آ جائے گی، وہ ہے منصب کی، جاہ کی، عہدے کی محبت۔ دیکھو فلاں ادارے کے ذمہ دار ہیں، فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، حب جاہ، جس طریقے سے حب مال خطرے کی چیز ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اسی طرح حب جاہ بھی بچنے کی چیز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ آج آدمی کے دل میں ایک بات آتی ہے، چھپ کر صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ
یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہارے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، آخرت میں تو تمہیں بدلہ ملتا ہے، چھپ کر دینے میں نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کی خبر رکھنے والے ہیں۔ آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ کچھ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات دیں، غیروں کو نہ دیں۔ اس زمانے میں ایک اس لیے کہ تاکہ غیروں کے دلوں میں بھی، جو غیر مسلم ہیں ان کے دل میں بھی بات آئے کہ ہم بھی اگر مسلمان ہو جاتے تو ہماری مالی حالت بھی کیا ہو جاتی؟ اچھی ہو جاتی، ہم بھی اچھے ہو جاتے، دنیا بھی بن جاتی، ہمارے آخرت بھی بن جاتی۔ اس طرح کی بات ان کے دل میں آئے گی، ایسا بول کر کے کافروں کو چھوڑ کر کے صرف مسلمانوں کو دیتے تھے، تاکہ وہ لوگ اللہ سیدھے راستے میں آنا اس ارادے سے، اچھے ارادے سے دیتے تھے۔ مسلمانوں کو پوری سہولتیں فیسلٹی دی جاتی ہے، لوگ ان کے مالدار لوگ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی لوگ مسلمانوں کو، کسی کی جھوپڑی کچھ ہو گئی، کسی کو کچھ نقصان ہو گیا، جا کر کے ہیلپ کرتے ہیں۔ تو غیر مسلم جو ہوتے ہیں اڑوس پڑوس میں، وہ لوگ سوچتے ہیں ہمیں بھی مسلمان رہے تو فلاں ادارے والے ہمارا گھر بن کے دیتے تھے، فلاں ادارے والے ہمارا تعاون کر سکتے تھے، ایسا بول کر کے ان کے دلوں میں ارادہ آئے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام کفار کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کو تک دینے کا ایسا مزاج بن رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کا کام، ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری ذمہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ تم کافر کو بھی دو، مال کافر پر بھی خرچ کرو، مسلمان پر بھی خرچ کرو، خرچ کرنے میں کافروں سے ہاتھ نہ کھینچو، ان کو بھی دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اب البتہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا، چاہے تم کافر کو دو، چاہے تمہاری نیت اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تمہیں جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ یہ صدقہ دینے میں، خیرات کرنے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کو سفید پوش کہتے ہیں، دیکھنے میں اچھے ہیں، دیکھنے میں کبھی کہیں مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے، ضروریات ہیں بہت ساری اچھے، جیسے غریب علاقہ، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ غریب علاقہ ہے، وہیں غریب لوگ رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہنے والے ہی غریب ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو بڑوں کی طرف سے مکان مل گیا، بس ان کے لیے رہنے کے لیے مکان ہی ہے، لائٹ بل بننے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، گھر چلانے کے لیے ان کے پاس ضروریات ہیں، گھر مل گیا اوپر والوں کی، بڑوں کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے ان کو گھر مل گیا، گھر چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے لوگوں کا تفقد، ایسے لوگوں کی تلاش کر کے دو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں چل نہیں سکتے ہیں، جن کو تنگ دستی نے روک لیا ہے۔ یحسب، ان سے جو لوگ ان کے حالات کو نہیں جانتے ہیں، ان لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو، یہ سب مالدار ہیں، دیکھو اتنا اچھا گھر میں ہے، ان کی اچھی حالت نہیں رہیں گی کیا، ایسا بول کے لوگ سمجھتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں۔ تعریفهم بسیماهم، تم ان کو پہچانو گے علامت کے ذریعے سے۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر کے نہیں مانگتے، جیسے فقیر لوگ مانگنے والے کیا کرتے ہیں، پیچھے پڑ کے مانگتے ہیں، وہ لوگ پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں۔ کبھی بہت سخت ضرورت آ گئی، کسی سے برسر تذکرہ بول دیں گے، ذرا حالات چل رہے ہیں گھر میں دعا کیجیے، ایسا اشارتاً بول دیں گے، بالکل پیچھے پڑ کر کے نہیں مانگیں گے۔ یہ سب ایسے سفید پوش لوگ جو ہیں، ان کی علامتیں ہیں، ان کو تم علامتوں سے پہچان سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
10,000 درہم یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہا. انہوں نے سوچا کہ میں کھلم کھلا بھی دوں، چھپا کر کے بھی دوں، دن میں بھی دوں، رات میں بھی دوں، ایسا انہوں نے ارادہ کیا. تو انہوں نے 10,000 درہم صبح میں خرچ کیا، 10,000 درہم رات میں خرچ کیا، 10,000 درہم لوگوں کو معلوم ہو کر کے خرچ کیا، 10,000 درہم چھپا کر کے خرچ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو کر کے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے خرچ کرتے ہیں، کہنے اوقات کسی بھی وقت میں خرچ کرتے ہیں، کسی بھی حال میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے. ہر حال میں خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے. ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. قیامت کے دن وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. تو یہ کل 7 آیتیں ہوئیں جن کا یہ مختصر سا خلاصہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں بتلائی گئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.